الكريم العمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل و تمجید کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر احسان. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلام کی دولت عطا فرمائی، قرآن کی دولت عطا فرمائی. اور آج کل کی ساعتیں رمضان شریف کی ساعتیں گزر رہی ہیں. آج پہلی تراویح ہوئی، آج رمضان کی پہلی رات، اور کل سے انشاءاللہ رمضان شریف شروع ہو جائے گا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ خاک آلود اس بندے کی ناک، اور بعض روایت میں کہ ہلاکت اس بندے کے لیے جس کو جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. اس کے لیے بھی ہلاکت جو اپنے والدین میں دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. اور اس کے لیے بھی ہلاکت کی جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور میری ذات پر درود شریف نہ پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود پر حبیب رب وجود صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات والا مقدس صفات پر. رمضان شریف کے مقدس ساعتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو منانے کا جو بنیادی طریقہ ہے، جو بنیادی چیز ہے، جو بنیادی فکر ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کو بدلنا ہے ان 30 دنوں کے اندر. چونکہ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے روزے فرض فرمائے کہ بندہ اپنی سوچ بدل لے، متقی بن جائے. متقی بننا کیا ہوگا؟ بلے شاہ ربدہ کی منونا، ادھروں پٹنا ادھروں لانا. یعنی جیسے درخت ہوتا ہے، ایک جگہ سے آپ اس کو اکھاڑ کر دوسری جگہ لگا دیتے ہیں، یا ایک جوڑ کو دوسری جگہ لگا دیتے ہیں. تو یعنی دل کو دنیا کی رغبت سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی محبت، اطاعت اور تقوی، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرنا، اللہ کے ناراض ہونے سے ڈر جانا، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے بچنے کی پوری کوشش کرنا، یہ تقوی ہے. اور رمضان شریف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ میں نے تمہارے اوپر روزی اس لیے فرض کی تم متقی بن جاؤ. تو یہ رمضان شریف کے روزے، پچھلا میرا جو جمعۃ المبارک کا بیان تھا آڈیو، تو اس کے اندر آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ روزے کی برکت، فضیلت اور عظمت کیا ہے. فقر کا اس کے اندر ذکر ہے، تو اس کو آپ سن لینا ہے. مگر میں آج یہ فکر دلانا چاہتا ہوں کہ یہ توبہ کا مہینہ بھی ہے. سچے دل سے توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت محبوب رکھتا ہے، لیکن آج کل کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی بخشش کے لیے سمجھنے سیزن لگا ہوا ہے. ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی رحمت بندہ پر چھما چھم برس رہی ہے. اس بیان کے اندر ہے. تو رمضان کی مقدس ساعتوں کے اندر ہمیں اپنے رب کی یاد بھی کرنی چاہیے، عبادت بھی کرنی چاہیے. اصل بات ہے کہ سوچ کو تبدیل کرنا ہے. الفاظ نئے ہیں، سوچ پرانی. دستار تو بدلی ہے مگر سر نہیں بدلا. سر سے مراد یہاں سوچ بدلنے کی بات ہو رہی ہے. پگڑیاں نئے نئے پہن لینے سے، کپڑے پہن لینے سے ضروری نہیں کہ سوچ ہی بدل گئی ہو. جب سوچ بدل جائے، نیکوں والا وضع کرتا تو بندہ بنا لے، مگر نیک دل سے بن جائے تو یہ اصل معاملہ ہے. میں آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی
اور یون الحکایات کے اندر سے ایک واقعہ ملتا ہے. حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ الغفار ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ اللہ کی بھی ولی ہو گزرے ہیں، متقی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، معروف نام ہے تاریخ اسلام کے اندر صالحین کے ذکر میں. تو یہ اللہ کا بندہ فرماتا ہے کہ میں ایک رات کو سفر کو نکلا، اندھیری رات تھی، سفر کو نکلا. تو چلتے چلتے میں، رات اندھیری تھی، ایک راستے میں چلتے چلتے میں ایک جگہ سستانے کے لیے ذرا آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا. اور اچانک قریب سے اندھیرے کے اندر سے کسی مکان سے ایک نوجوان کے رونے کی آواز سنی میں نے. وہ کرب کے عالم میں، شدید دکھ کے عالم میں، شدید پریشانی کے عالم میں وہ اپنا دکھڑا، اپنا درد، جو چیز ذہن کو، دل کو اذیت دے رہی ہو، اس کو یاد کر کے رو رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا کہ اے میرے پروردگار، مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم، میں اس لیے تیری نافرمانی نہیں کرتا رہا، اس لیے میں تیری نافرمانی میں نے نہیں کی کہ میں کوئی تیری مخالفت کرتا تھا. یعنی میں کوئی کافر تو مت تھا، بتوں کا پجاری مشرک تو نہیں تھا کہ وہ تو خدا کی مخالفت کرتے ہیں. میں تو کلمہ پڑھنے والا، ایمان والا تھا، پھر بھی تیری مخالفت کرتا رہا. یعنی مخالفت سے وہ کہتا ہے مراد یہاں یہ کہ میں نے گناہ کیے، یہ بھی تیری مخالفت ہے. جو تیری رضا کے خلاف کام کیا جائے، جو تیری منع کے بعد کیا جائے تو وہ مخالفت ہے. تو میں نے یہ مخالفت کی، مگر اس وجہ سے نہیں کی کہ میں تجھے مانتا نہیں تھا. میں تیرا مخالف اس لیے نہیں تھا کہ میں ایمانی طور پر مخالف تھا، بلکہ میرے نفس بدکار میں دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کے، اس کی حسن میں، اس کے زیب و زینت میں گم ہو کر، اس کی اٹریکشن کو دیکھ کر میرا نفس مجھ پہ غالب آ گیا. میں نے اپنے نفس کی مان لی اور تیری مخالفت کی. یہ میری بدبختی ہے کہ میں گناہ کے معاملے کرتا گیا اپنے نفس کی مان کے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناراضگی کا سبب ہے. کون نہیں جانتا؟ اس نے کہا کہ یہ بات تو سچ ہے کہ گناہ کرتا جا رہا ہے، بندہ رک نہیں رہا، حالانکہ جانتا ہے کہ گناہ کہتے اس کے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ناراضگی کے کام کیے جا رہا ہے. وہی بات نوجوان کہہ رہا تھا کہ میں جرأت کرتا گیا گناہوں پہ. اور دوسری چیز جو مجھے یہ ایک ڈھارس بن جاتی کہ تو بڑا ستار ہے، میں گناہ پہ گناہ کرتا گیا اور تو پردے ڈالتا گیا تو میرا نفس اور جری ہوتا گیا. تو نے مجھے ڈھیل دے دی، مجھے لمبا رسا دے دیا تو میرا نفس اور زیادہ یہ دلیر ہو گیا گناہوں پہ، تیری نافرمانی پہ. اے میرے مالک، تو گناہوں پہ پردہ ڈالتا رہا، تو نے میرے لحاظ رکھے، میں نے تیرا لحاظ نہ رکھا. اللہ تو میرا مالک ہو کر، میرا خالق ہو کر، تو ساری طاقتوں کا مالک ہو کر میرے پردے رکھتا رہا، مگر میں تیری طاقت کو، تیرے کمال کو، تیری قدرت کو سب کچھ جانتے ہوئے نفس کی مانتا رہا. اے میرے مالک، اگر تو نے مجھ سے اپنا تعلق ختم کر دیا، یعنی یہ کہہ دیا، یہ فیصلہ کر دیا کہ جا، میں تجھے اپنا بندہ ہی نہیں مانتا، تو جب تیرا ساتھ میرا یہ رشتہ ختم ہو گیا جو میرے عبد ہونے کا رشتہ ہے میرے معبود، تو ہے میری ہلاکت کا کیا حال ہوگا، میری رسوائی کا کیا حال ہوگا، میرے خسارے کا کیا حال ہوگا، میرے نقصان کا کیا حال ہوگا. میں کیا کروں گا، کس طرح میں پھر کسی اور در پہ جاؤں گا. میں تو تجھے جانتا مانتا ہوں، میرے نفس نے مجھے
خوار کر دیا. جیسے خواجہ فرید کا غالباً فکرہ ہے کہ نفس پلید پلید کیتا اسا اصل پلید نہ سے. تو اس نفس نے جو پلید کر دیا، خراب کر دیا، کہا کہ جوانی حیوانی بن گئی. نفس کی جرت نے، جوانی شباب نے مجھے گناہوں پہ گناہ میں کرتا رہا، حالانکہ جانتا تھا. پھر گناہ کرتا توبہ کر لیتا، گناہ کرتا توبہ کر لیتا. میں نے تو گناہ میں بھی ات مچا دی اور توبہ پہ بھی لگا رہا. مالک اب تو توبہ اپنی پہ یقین نہیں رہا، اب تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں کتنا بے شرم ہوں. تو نے اتنی بار مجھے توبہ کا موقع دیا، میں نے توبہ کی، پھر توبہ توڑ ڈالی. اللہ اے میرے مالک میرے اوپر کرم فرما. فرماتے ہیں کہ پھر یہ آیت مبارکہ، یہ منصور بن عمار فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز جب سنی، یہ دردناک اس کا نوحہ سنا، تو میں نے زور سے، میں اس کو دیکھ تو نہیں رہا تھا، میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کو اور خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن یعنی جس کو جلانے کے لیے، اس کی آگ کو بھڑکنے کے لیے، جو بھڑکانے کے لیے ایندھن چاہیے، جو چیز چاہیے ہوتی ہے آگ جلانے کے لیے، وہ ایندھن میں نے انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا ہے جہنم. بچو اس سے، اور اس پہ جو سزا دینے والے فرشتے ہیں وہ اللہ کے فرمان پہ اگر بالفرض جتنا عذاب ہوتا ہے اس میں ذرا سی بھی کمی نہیں کرتے. سخت ترین اور شدید ترین ہے اللہ کے حکم پہ سزا دینے میں. اللہ کیا بنے گا میرے دوستان محترم. اس آیت کے اندر اللہ نے کتنا غضبناک ہو کر فرمایا کہ بندے بچ جا میرے غضب سے، بچ جا میرے غضب سے. کاش رمضان کی ان ساعتوں کے اندر میرا اور آپ کا دل تبدیل ہو جائے. فرماتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھی تو اندر سے چیخ کی آواز سنائی دی، ایک دردناک چیخ نکلی اور آسمان کی پنہائیوں میں گم ہو گئی. فرماتے ہیں میں اپنے سفر پر چلا گیا. میں اگلے دن واپس پلٹا دن کو تو دیکھا کہ اس جگہ کے قریب جو مکان تھا جہاں سے آواز کا اندازہ ہو رہا تھا تو وہاں ایک جنازہ تھا اور ایک بوڑھی عورت وہاں موجود تھی. میں نے کہا یہ میں مسافر ہوں. اور اس بوڑھی عورت نے کہا ہاں. تو کہا یہ کون فوت ہو گیا؟ اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا. تو کیوں پوچھتا ہے؟ میرے غم کو تازہ کرتا ہے. اس نے کہا کیسے موت ہوئی؟ کہا وہ ایسے کل نماز پڑھ کے، نوافل وغیرہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں گرے اور زاری کر رہا تھا تو گزرتے ہوئے راستے سے کسی نے اللہ کے خوف کی آیت پڑھ دی اور وہ وہاں کانپا تڑپا اور اللہ کو پیارا. یہ ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے لوگ، ایسے ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے لوگ. شاید میں نے کہیں واقعہ آپ کو پہلے سنایا ہوں، مجھے صحیح یاد نہیں آ پا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری بڑی مشکل، بہت مشکل. اور سب سے بڑا دشمن بندے کا نفس. اور آج رمضان شریف کے اندر یہ فقر کی دولت مل رہی، جو روزہ ہے نفس کو سدھانے کا بہترین ذریعہ ہے. کاش ہم وہ روزے رکھیں اور اللہ کرے وہ روزے ہم رکھیں جس کے اندر ہمیں اپنے نفس کو سیدھا کرنے کا موقع مل جائے، نفس کی ماننا چھوڑ دیں. مخالفت نفس میں ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اگر اللہ نے نصیب کیا، اجازت دی، کرم فرمایا، روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرمائی، کل روزہ رکھیں گے
تو روزے کے ساتھ سچ یہ ہے کہ یہ صبح سے شام تک اس سخت گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے سدھانے کے لیے ہمیں موقع دیا ہے، تو کاش ہم سدھا دیں، اس کو ٹھیک کر دیں اور گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک اللہ کے بہت ہی پیارے نیک بندے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز، ان کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ بنو امیہ کا بندہ ہے، کیونکہ یہ اس نے ایمانداری کے ساتھ، اسلامی اصولوں کے ساتھ، تقوی طہارت کے ساتھ خلافت چلائی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو حازم فرماتے ہیں میری ان سے ملاقات ہوگی، وہ کچھ لوگوں میں تشریف فرما تھے اور اس طریقے سے خلیفہ لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا کہ لگتا نہیں تھا یہ خلیفہ ہے، کہتے میں اسے پہچان نہ سکا مگر انہوں نے مجھے پہچان لیا اور فرمایا اے ابو حازم علیہ رحمت اللہ المنعم، میرے قریب آؤ۔ میں ان کے قریب عرض کیا کہ آپ ہی امیر المومن عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں ہی عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ تو ابو حازم آپ کو پہلے انہوں نے دیکھا تھا، آپ کی پہلی جوانی، پہلا دور خلافت سے پہلے کا، شہنشاہوں کی اولاد میں سے تھا یہ بندہ۔ کہا میں بہت حیران عرض کی کہ جس وقت آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ منورہ میں ہمارے امیر تھے، اس وقت تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا حسن و جمال، یعنی آپ حسین ترین بھی بہت تھے، شباب بھی تھا، جوانی بھی تھی، عروج پر تھا، چہرہ آپ کا بڑا پر رونق ہوا کرتا تھا، اس میں جوانی کی اور حسن کی اور تندرستی کی اور رعنائی ہوتی تھی، اور ایک بہت بڑی تعداد خدام آپ کی رہائش گاہ کے ساتھ ہوتے تھے، وہ آپ کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ یہ کیا ہوا کہ آپ اس حال میں پہنچ گئے کہ کپڑوں پہ چیتھڑے لگے ہوئے ہیں، بسیدہ پرانے کپڑے، آپ کی شکل بھی ڈھلی ہوئی، آپ تو امیر المومن ہو گئے، اب تو آپ کے پاس سہولیت زیادہ ہے، اتنا بڑا عہدہ، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ آسائشیں ہونی چاہیے تھی۔ امیر المومن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز یہ سن کر رونے لگے، فرمایا اے ابو حازم اس وقت میرا کیا حال ہوگا جب میں اندھیری قبر میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ ہے حقیقی عقل مند، یہ جو بڑے عقل مند بنے پھرتے ہیں نا، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، ہم دنیا کو اس طرح کامیاب، یہ کوئی کامیاب نہیں۔ اندھیری قبر میں جب میں پہنچ جاؤں گا، میں بھی سوچوں میں بھی پہنچ جاؤں گا، آپ بھی سوچیں آپ بھی پہنچ جاؤں گے، کیا خبر کل کیا ہو۔ میری آنکھیں یہ خوبصورت چہرے نہیں بچیں گے، یہ جلد پھٹ جائے گی، میری آنکھیں میرے چہرے پہ پانی کی طرح، پیپ کی طرح بہہ جائیں گی، اور میں میرے رخساروں پر پیپ کے ساتھ رخسار بھی بہہ رہے ہیں، آنکھیں بھی بہہ رہی ہیں بدبو کے ساتھ، میرا پیٹ پھٹ جائے گا، یہ گناہگاروں کے ساتھ یہی کچھ تو ہوگا، میری زبان خشک ہو جائے گی، کیڑے میرے جسم پر جہاں سے چاہیں گے چڑھ کر رینگ رہے ہوں گے، میں چاہے جتنا نہ چاہوں کہ یہ میرے جسم پہ سوار نہ ہو، مگر میں کہاں ہٹا سکوں گا، میرے کتنے انکار کے باوجود، کتنے التجاؤں کے باوجود یہ کہاں ہٹیں گے، چونکہ قبر کی التجائیں کا کوئی فائدہ نہیں، رونے کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں بڑی بڑی چیخیں مارنے، دردناک باتیں کرنے کا وہاں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ آپ روتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ تو کہتا ہے تیرے شباب میں کمی آ گئی، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میرا بنے گا کیا، آپ بھی سوچے میں بھی سوچوں، میرا بنے گا کیا، ارے میرا کیا بنے گا، کبھی سوچ تو صحیح کیا بنے گا، اللہ اللہ کیا بنے گا، سوچنا کیا بنے گا جب آنکھیں چہرے پہ بہہ رہی ہوگی، یہ خوبصورت لگنے والا چہرہ، یہ ہونٹ، یہ آنکھیں بگڑ جائیں گی، بہہ جائیں گی، پیپ بن کر چہرے سے اتر جائیں گی، اور نیچے سے خوفناک یہ ہڈی کا خول نکل آئے گا،
اور ساتھ اگر عذاب بھڑکا دیا گیا، ساتھ اگر قبر کے کیڑے مکوڑے مسلط میرے ہم سب کے کام آئے کہ آخر کیا ملے گا؟ وہاں روئیں گے، التجا کریں گے، مگر سننے والا مانے گا ہی نہیں۔ پھر روتے ہوئے فرمانے لگے، اے ابو حازم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سناؤ جو تم نے مجھے مدینہ منورہ میں سنائی تھی۔ تو میں نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سامنے دشوار گزار گھاٹی ہے جس سے صرف کمزور اور نحیف ہی گزر سکیں گے۔ یعنی مشکل ترین گھاٹی ہے وہ جو پہاڑوں کا راستہ، جس کے چاروں طرف خوفناک پہاڑ کھڑے ہوں، درمیان میں ٹیڑھا میڑھا مشکل رستہ، اس کو گھاٹی بولتے ہیں۔ یہ دنیا کے پہاڑوں کی بات نہیں ہو رہی، آخرت کے مشکل سفر کی بات ہو رہی ہے، قبر کی گھاٹی کی، سکرات کے موت کی گھاٹی کی، میدان محشر کے حاضری کی گھاٹی کی۔ اتنی مشکل حالات سے انسان تمہیں گزرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے سامنے اتنی بڑی گھاٹی ہوگی اس سے کمزور اور نحیف لوگ گزر سکیں گے۔ حالانکہ یہاں مشکل راستہ ہو، کمزور گزر نہیں سکتا، وہاں سے کمزور گزریں گے۔ کمزور سے مراد یہ کہ جن کا جسم کو طاقت نہ رہی کہ وہ کسی پہ ظلم کریں، یہ کمزوری ہی بہتر، طاقتور جسم نے تو لوگوں پہ ظلم کیے۔ اور جن کے پاس اتنا مال و متاع تھا، جسم کمزور ہو یا مال و متاع، معیشت کمزور ہو، ان کی معیشت بھی کمزور ہوگی، جن کے جسم بھی نحیف اور کمزور اور ناتواں ہوں گے، قیامت کے دن اچھلتے کودتے جنت تک پہنچ جائیں گے۔ ارے بڑے بڑے دولت طاقت کے نشے میں رہنے والوں، اے جسم کی طاقت پہ ناز کرنے والوں، اے معذوروں کا مذاق اڑانے والوں، اے یہاں پہ اندھوں کا مذاق اڑانے والوں، بازو اور جسم سے معذور لنگڑوں کے مذاق اڑانے والوں، جن کی معیشت تھوڑی ہو ان کو کسی کھاتے میں نہ ڈالنے والوں، جو غربت کے چکی میں پس رہے ہیں ان پہ ظلم و ستم کرنے والوں، یہ تو بھاگتے ہوئے اٹکیلیاں کرتے ہوئے جنت میں جائیں گے اور طاقتور مارے جائیں گے۔ توجہ فرمائیے میرے سرکار، ابھی وقت ہے، تجھے توبہ ہے درکار، منا لے اپنا پیارا رب، اپنا حقیقی شعر۔ یہ ساعت رمضان کی مقدس ساعتوں کے اندر اپنے مالک و مولا کو پکار لے، توبہ کر لے، یہاں کے بہے ہوئے آنسو بڑے قیمتی۔ یہ حدیث پاک سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ المجید بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر فرمایا، اے ابو حازم علیہ رحمت اللہ المنم، کیا میرے لیے یہ بہتر نہیں کہ میں اپنے جسم کو کمزور بناؤں؟ یہ فقر والے ہوتے ہیں، کھانا ہوتا ہے کھانا نہیں کھاتے، نعمتیں ہوتی ہیں ڈر سے کہ نفس پاورفل ہو گیا تو یہ گناہوں پہ اکسائے گا، اس کو کمزور رکھتے ہیں لگام ڈال۔ کہا کہ جس کو اتنا مشکل سفر ہو جہاں سے کمزور گزرتے ہیں تو میں خود کو اس لیے کمزور رکھے ہوئے ہوں۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کچھ لوگوں نے آپ کے متعلق باتیں بنانا شروع کر دی، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ۔ میں نے لوگوں سے کہا تم امیر المومنین کے متعلق باتیں نہ بناؤ، تمہیں کیا معلوم یہ کس مصیبت سے دو چار ہے؟ اللہ کس مصیبت سے؟ اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا سوال جواب، یہ بڑی مصیبت۔ یہاں تو کرسی کسی چھن رہی ہو، وہ رو رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا۔ پھر انہیں اچانک رونا شروع کر دیا اور اتنے روئے کہ ہم سب نے ان کی آواز سنی۔ روتے 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 کافی دیر کے بعد پھر آپ ہنسنے لگے۔
حضرت ابو حازم پوچھتے ہیں میں نے پوچھا حضور آپ کا رونا تو سمجھ آیا کہ آپ خوف قیامت اور پکڑے خدا سے رو رہے تھے، پھر ہنسنا کس بات پہ؟ تو آپ نے بڑا تعجب خیز حالت میں مجھے دیکھا اور ایک عجیب بات کی، کہا جی ہاں ہم سب نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عجیب حالت دیکھی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اے ابو حازم بات دراصل یہ ہے کہ جب میرے اوپر غشی کا دورہ طاری ہوا میں نے خواب میں دیکھا، اسی عالم میں دیکھا قیامت قائم ہو چکی ہے اور مخلوق حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع ہو رہی ہے۔ تمام امتوں کی 120 صفحے بن گئی ہیں سارے انسانیت کی، جن میں 80 صفحے تو پھر میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کی ہیں۔ تمام لوگ منتظر ہیں کہ کب حساب کتاب شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اچانک آواز دی گئی، عبداللہ بن عثمان، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، آپ کے ابو جو قحافہ کہتے ہیں، ابو قحافہ کو کنیت ہے، ان کا نام عثمان تھا، آپ کا حقیقی نام عبداللہ، ابو کا حقیقی نام عثمان، تو پکارا گیا عبداللہ بن عثمان، یعنی ابو بکر صدیق کہاں ہیں؟ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، ان سے مختصر حساب لیا گیا اور انہیں دائیں جانب جنت کی طرف جانے کا حکم ہوا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز دی گئی، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تھوڑا سا حساب دیا، رکھتے ہی کچھ نہیں تھے اپنے پاس، اور ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ پھر سیدنا عثمان غنی کو بلایا گیا، ان کو بھی مختصر حساب کے بعد جنت کی طرف بھیج دیا گیا۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا گیا، وہ بھی بارگاہ حکم الحاکمین میں حاضر ہوئے، انہیں بھی مختصر حساب کے بعد جنت کا پروانہ مل گیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے لگا میری باری آنے والی ہے تو میں خوف کے مارے منہ کے بل زمین پر گر پڑا، مجھے نہیں پھر معلوم کہ پھر بعد میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت علماء کے بعد کیا ہوا، پھر ایک ٹائم آیا مجھے ندا دی گئی کہ عمر بن عبدالعزیز کو بلاؤ۔ میری حالت خراب ہونے لگی اور میں پسینے میں ڈوب گیا، پسینے میں شرابور، مجھے بارگاہ رب العزت میں حاضر کیا گیا اور مجھ سے حساب کتاب شروع ہو گیا۔ ہر اس فیصلے کے متعلق، ہر اس بات کے متعلق مجھ سے پوچھا گیا جو میں نے کیا، حتیٰ کہ گٹھلی اور اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے پوچھا گیا، گٹھلی کے درمیان میں ایک کھینچو تو چھوٹا سا گٹھلی کے چھلکے کا دھاگا نکلتا ہے، مجھ سے وہ بھی پوچھا گیا کہ اس دھاگے کا کیا کیا، اس گٹھلی کے اوپر تو جو کھجور کے بیل فرض اوپر جو چھلکا ہے تو کھانے کا ہے، گٹھلی کے اوپر ایک اور چھلکا ہوتا ہے اس کا پوچھا گیا۔ اللہ اللہ، پھر اس دھاگے کا پوچھا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میری حالت خراب ہونے لگی، مجھ سے جب یہ سارا پوچھا گیا پھر میرے جوابات سے میرا مالک راضی ہو گیا اور مجھے جنت میں جانے کا حکم دے دیا گیا۔ میں جنت کی طرف جا رہا تھا کہ میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو گلے سڑے ہوئے جسم کے ساتھ راکھ کے ڈھیر پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ میں نے اسے ٹھوکر ماری تو اس نے آنکھیں کھول دی اور سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا ارے تو کون ہے؟ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ پھر اس نے پوچھا اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میں نے کہا میرے رحیم و کریم پروردگار نے مجھے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا اور میرے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمایا جو خلفاء اربعہ علیہم الرضوان کے ساتھ مالک نے کیا، مجھے بھی جنت میں جانے کا کرم سے حکم دے دیا۔
اس کے علاوہ باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ میں تو خوف اپنے حساب سے بے ہوش پڑا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا آپ پر اللہ کی رحمت ہوئی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ میں نے پوچھا ارے تو کون ہے اور تیرا نام کیا؟ وہ کہنے لگا میں حجاج بن یوسف ہوں، یہ بہت بڑا بنو امیہ کا ظالم گورنر ہو گزرا ہے۔ یہ وہ ظالم ہے جس نے قاسم محمد بن قاسم کو بھی لٹکا دیا تھا سولی سے، جس نے اندلس کے فاتح کو طارق بن زیاد کو اور تیونس کے قرطبہ کے فاتح کو موسیٰ بن نصیر کو بھیک منگوا دی، اس کے بیٹے کا سر کاٹ کے اس کے وقت کے خلیفہ نے ان کو پیش کیا۔ یہ وہ ظالم بندہ، بڑے ظلم کرنے والا، جس نے عبداللہ بن زبیر پہ ظلم کیے رضی اللہ تعالیٰ، کہا کہ میرے مالک نے میری گرفت کی ہے، میں نے جو بے گناہوں پہ ظلم کیے تھے مجھے بھی یہاں سخت عذاب دیا گیا ہے، ابھی محشر میدان محشر کے اندر میرا عذاب ہو رہا ہے، اب میں یہاں پڑا ہوا ہوں، مخلوق کا فیصلہ ہو رہا ہے، نہیں پتا کہ میرا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ اللہ کے بندوں کی باتیں دیکھو، اللہ تعالیٰ کے خوف کرنے والے شہنشاہ بھی ہوں، اگر اللہ کا خوف آ جائے تو کیسا ان کے دل کے اندر لاکھوں کروڑوں نعمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے، ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ کو اور مجھے بھی اس رمضان شریف کے مقدس ساعتوں کا واسطہ اللہ کرم فرماتے، آپ بھی میں بھی سچی توبہ کر لیں، ڈر جائے اپنے مالک سے، اس کی نافرمانی سے ڈر جائے، مالک پناہ 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 عطا فرما، کرم کر دے، یہ تو سفید بالوں کا حیا کرتا ہے، کرم کر دے اور مجھے بھی حیا سکھا دے، وہ دل پاکیزگی تقوی طہارت والا عطا فرما جو تیری بارگاہ میں مقصود ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا محمد بن عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ شکار کے لیے گیا، جب میں ایک ویران جگہ پہنچا تو اچانک ان کی سواری کے سامنے ایک بڑا سانپ آ گیا اور اپنی دم پہ کھڑا ہو گیا پورا، اور بڑی لجاجت سے حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ سے عرض کرنے لگا اے خدا کے لیے مجھے میرے دشمن سے پناہ دیجیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے عرش عظیم کے سائے میں اس دن پناہ دے گا جس دن اس کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ کرم مجھے میرے دشمن سے بچا لیجیے ورنہ وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ فرماتے ہیں نے پوچھا کہ تجھے کہاں چھپاؤں اور آخر تو کون ہے اور مجھ سے پناہ کیوں مانگ رہا ہے؟ سانپ نے کہا میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان سمجھ کر پناہ دے دیجیے۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے منہ کو کھول دیا اور اسے اپنے پیٹ میں جانے دیا۔ یہ اللہ کا ولی ہے، ڈر نہیں رہا۔ یہ راز کی باتیں ان کو خوف آنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت اور پناہ کے اس مقام پہ ہوتے ہیں، یہ انہی کا اشارہ ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان آیا جس نے ایک تیز تلوار اپنے کندھے پر لٹکائی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہوئے کہا اے شیخ کیا تم نے کوئی سانپ دیکھا ہے؟ مجھے گمان ہے کہ شاید تم نے اسے اپنی چادر میں چھپا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا حمیری نے کہا میں نے کسی سانپ کو نہیں دیکھا۔ نوجوان یہ بات سن کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نوجوان کے جاتے ہی سانپ اپنے منہ سے باہر نکالا، پوچھا کیا میرا دشمن؟ اس سانپ نے کہا چلا گیا۔
آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جا چکا، اب تو بھی میرے جسم سے باہر آ جا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ وہ مکار سانپ کہنے لگا اب تو میں تیرے جسم سے باہر نہیں آؤں گا، اب میں تیرے لیے دو راستے ہیں، یا تو میں تجھے زہر سے ہلاک کر دوں گا یا تیرے دل میں سوراخ کر دوں گا۔ اللہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تو مجھے کس دشمنی کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے؟ میں نے تو بھلا کیا ہے۔ صاحب نے کہا تو بڑا احمق بندہ ہے، تو نے مجھے نیکی کے لیے منتخب کیا، کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ میں تیرے باپ آدم سے کس طرح دشمنی کی؟ میں نے تیرے باپ آدم کا بھی دشمن تھا، مکاری کی وجہ سے میں نے تو اس کے ساتھ بھی معاملہ کیا، آخر تو نے میرے ساتھ احسان کیوں کیا؟ اللہ اللہ، اگر تجھے مجھ سے کیا لالچ تھا؟ نہ تو میرے پاس مال و دولت ہے، نہ کوئی سواری وغیرہ کی جسے بطور انعام تجھے دوں۔ آپ نے فرمایا میں نے تو صرف اللہ کے رضا کی خاطر تجھے مشکل میں دیکھا تو نیکی کی، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو مجھے پہاڑ پر جانے دے تاکہ میں وہیں رہ کر اپنی جان دے دوں۔ اللہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے تم پہاڑ پر چلے جاؤ۔ نجاب رحمت اللہ تعالیٰ پہاڑ پر آئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہاڑ پر پہنچے تو اچانک وہاں ایک نوجوان نظر آیا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ اس نے کہا اے شیخ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں زندگی سے مایوس ہو کر موت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ سارا واقعہ سنا دیا کہ سام میرے پیٹ میں ہے، میں نے اسے دشمن سے بچانے کے لیے پناہ دی مگر یہ تو ازلی دشمن تھا، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس نے اپنی چادر سے ایک بوٹی نکالی اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کھلا دی۔ جیسے آپ نے وہ بوٹی کھائی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کپ کپانے لگے۔ پھر اس نوجوان نے دوبارہ وہی بوٹی کھلائی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیٹ میں شدید بل یعنی مروڑ اٹھا اور درد محسوس ہونے لگا۔ پھر جب تیسری بار اس نے بوٹی کا ٹکڑا کھلایا تو پیچھے کے مقام سے سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل پڑا، یعنی اس کے اندر ٹکڑے ہو گئے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سکون آ گیا۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے میرے موسم تو بتا تو کون ہے، اور آج آپ نے بہت بڑا میرے اوپر احسان کیا۔ اور نوجوان کہنے لگا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نیک عمل ہوں۔ اللہ 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 اللہ، وہ عمل مجھے عطا کر دے جو مجھے شیطان سے بچا لیں، سکرات کی موت سے بچا لیں، بری موت سے بچا لیں، برے خاتمے سے بچا لیں، قبر کے عذاب سے بچا لیں، حشر کے عذاب سے بچا لیں، میدان کی شرمندگی سے بچا لیں، پل صراط کے مشکل سفر سے پناہ دے دے مالک، وہ اعمال عطا فرما دے، وہ ایمان عطا فرما دے، کرم فرما دے۔ اللہ اللہ، جب صاحب نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دھوکہ دیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے جان کے پیچھے پڑ گیا تو تمام ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس صاحب کے شر سے اپنے بندے کو محفوظ کر دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ اے فلاں بندے کے نیک عمل تو جا میرے بندے کی مدد کر، اس سے کہے کہ تو نے محض ہماری رضا کی خاطر نیکی کی تھی، جا تیری اس نیکی کے بدلے ہم نے تجھے احسان کرنے والوں میں شامل کر لیا۔ یعنی جب پتا ہے کہ یہ جس سے نیکی کر رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے تب تو بندہ وہ نیکی کرے گا، اللہ اس کا بھی صلہ دے گا، بھلے شیطان سے بھی کی گئی ہے کیونکہ آپ نے شیطان سمجھ کے نہیں کی، مشکل میں ایک مخلوق کو دیکھا۔ تو دیکھیے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں ایمان والوں کے کتنے قیمتی ہیں اور کہاں کہاں کام آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ یہ حکایت اس لیے پیش کی گئی کہ گناہ و معاصی سے انسان کو ہمیشہ دور رہنا چاہیے، ورنہ شیطان ہر طرح کے حربے استعمال کرتا ہے، نیکوں کو بھی خوار کرنے کے لیے یہ کچھ کرتا ہے، تو جو اس کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کا حال کیا؟
اگر انسان محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکیاں اچھائیاں کرے، یعنی آج کا روزہ ہے، روزہ رکھے، نیکی کی دعوت دے، نیکی کی دعوت پھیلائے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پہ لے آئے، اکیلا آپ ہی نماز نہ پڑھے، دوسروں کو نماز سکھائے پڑھائے، خود کو نہیں آتی تو وطنی کافروں میں جائے سیکھے، علماء کے پاس جائے سیکھے، جھوٹی قسمیں نہ کھا کر انسان کو ورگلانا یہ شیطان کا طریقہ۔ سمجھدار وہی ہے جو اپنے دشمن کی جانب سے ہر وقت ہوشیار رہے۔ شیطان کئی روپ دھار کے بندے کو خوار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور کرتا ہے، آخری وقت تک وہ ظالم بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دوستو، سامعین، میں آپ سے ملتمس ہوں، جو بیان سن رہے ہیں یا جنہوں نے سنے، جو بھی سنے، اس کو آگے بھی پھیلائیں نیکی کی نیت سے۔ میں اس نیت سے اس وقت اس کو یہ بنا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، نیکی کی دعوت پیش کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ اس کو پھیلائیں، فکر کریں، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو شاید آپ لوگوں کی، آپ میں سے کسی بندے کی مقدس دعا کا صدقہ میری گندگیاں دھل جائے، میرے گناہ دھل جائے، میں اپنے مالک کا یہ غلیظ کتا انسان بن کے اس کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ میرے اگر عملوں کو کچھ صورت دے دی گئی تو یہ شاید بدترین جانور سے بھی بدترین بن جاؤ۔ فکر کر میرے دوست، تو بھی میری طرح غفلت میں نہ پڑ کے داڑھی سفید ہو جائے اور پھر پتہ چلے کہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ میری طرح غلطیاں نہ کرتا جا کہ پھر سوائے پچھتائے کہ کچھ نہ ہو۔ میری طرح کے گندے عمل نہ کرنا۔ میں آپ کو التجا کر رہا ہوں، یہ نیک لوگ کے تذکرے اس لیے سنا رہا ہوں کہ شاید آپ میں کسی کے دل سے دعا نکلے کہ مولا اس گندے کو بھی معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ کرم فرما کے معاف کر دے، کیونکہ آپ میں سے ایک تعداد جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرنے والے بندے ہیں، میرے مصطفیٰ کے عشاقان، میں سچے عشاقان کی بات کر رہا ہوں، ڈرامے بازوں کی نہیں۔ آپ کی دعا سے آپ کا کیا جاتا ہے؟ میرا کام بن جائے گا، میرا کام بن جائے گا۔ جن پہ اللہ راضی ہے، اور خاص کر کہا گیا جیسے نیک عمل اس کے کام آ گیا، فرشتوں نے دعا کی اس کے، اور کہا یہ جا رہا ہے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حاملین عرش اس کی دعا کے لیے، اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ آج میں جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں، جو روزے رکھنے والے ہیں، جن کے روزے صحیح اور مقبول ہیں، یہ کوشش کریں صحیح روزے رکھیں۔ زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، دل کا روزہ، افطاری کے وقت بھی جو کچھ آئے جس بندے کی طرف سے چٹ کرنا چھوڑ دیں، تھوڑی کھا لیں، ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ افطاری ضروری ہوتی ہے، صحت حلال کی کھائیں۔ اس مقدس ماہ کے ایاموں کے اندر جب زمین پہ فرشتوں کی تعداد اترتی ہے، میرے لیے دعا کریں، اپنے مواتی والے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کی دعا کرنے سے آپ کا کیا جائے گا؟ کسی کا بھلا ہو گیا تو اللہ اس کا بھی صلہ دے گا۔ آپ کی دعا سے بھی کسی نے رب کو جہنم سے بچا لیا تو پھر بھی آپ کا درجہ جنت میں بلند کر دے گا۔ ارے نیک دوستو، جو میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، نمازیں نہیں چھڑتے، روزہ نہیں چھوڑتے، برائیوں سے دور رہتے ہیں، اچھے ماحول والے، ان سے التجا ہے، میرے لیے دعا کر دیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ میری قبول کرے، اس کا ضرور قبول فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا کون ہے؟ اللہ میرے تمام سننے والوں کو بخش فرما دے، اور دونوں جہان کی بلائیاں خیر و عافیت عطا فرما دے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ایمان کے ضائع ہونے سے بچنے کی فکر عطا فرما دے، صحیح روزے صحیح رمضان گزارنے کی تندرستی کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ
رمضان کی ساعتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، تمام عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، نیکی کرنے والا، نیکی پھیلانے والا، نیکی میں تعاون کرنے والا بنائے، شر سے، شیطان سے، نفس سے، برائی سے، گناہوں سے، بری محفلوں سے، بری صحبتوں سے، بری یاروں سے اللہ تعالیٰ بچا لے اور آپ سب چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔